شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فریج میں رکھے آٹے کی روٹی کھانے سے شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سیتا پھل کھانے سے گردوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر پیروں میں درد رہتا ہو تو 15 دن روزانہ لگاتار انار کا جوس استعمال کرو۔ خربوزہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ کدو کے بیج چبانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ جنہیں بھوک نہ لگتی ہو وہ کچے کھیرے کھایا کریں۔ خالی پیٹ کاجو کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ پتا گوبھی کھانے سے پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے۔ سونف کی چائے پینے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ خارش والی جگہ پر لیموں کا رس لگانے سے خارش رک جاتی ہے۔ رات کے وقت تربوز کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ درد رک جاتا ہے۔ بینگن بھون کر کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ شہد چاٹنا پیٹ کم کرتا ہے۔ بہت ہی زیادہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو کالی مرچ چبا لو۔ کالے چنوں کی چاٹ کھانے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جن کا وزن زیادہ ہو بنا چینی کے لیموں پانی بنا کر پیا کریں۔ رات کے وقت کافی پینے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناک سے خون آتا ہو تو تلسی کا پانی نکال کر چند بوندیں اپنے ناک میں ڈال لو۔ جن کو خونی بواسیر کا مسئلہ ہو وہ میتھی کا استعمال نہ کیا کریں۔ دار چینی کے ٹکڑے چبانے سے سگریٹ پینے کی عادت سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ شام کے وقت زیادہ پانی پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ جنہیں نیند میں خراٹے آتے ہوں سونے سے پہلے گرم پانی پی کر سویا کریں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا کھاؤ۔ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کرو۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ ٹماٹر کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ روزانہ نہایا کرو، خارش کا مسئلہ کبھی نہ ہوگا۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ اگر خارش سے بچنا ہے تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی ملائی لگا کر سو جاؤ، صبح آپ کے ہونٹ لال ہوئے پڑیں گے۔ میرا شوہر ڈاکٹر تھا لیکن نہ مرد تھا۔ جب اولاد کے لیے روتی وہ مجھے تسلی دیتا۔ ایک دن خوشی سے گھر آیا اور بولا، میں نے ایسی دوائی بنائی ہے کہ تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے جب ٹیکہ لگایا تو میرے کچھ دنوں بعد میں حاملہ ہو گئے، لیکن پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب پتا چلا کہ وہ ٹیکہ شوہر نے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہسپتال سے میں نکلی تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کرسی کو تھاما، اس پر بیٹھ گئی، مگر میرے پورے جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہی تھے۔ میرا سر بھی شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ ابھی اندر کمرے میں جو خبر ڈاکٹر نے سنائی تھی اس نے تو میرے پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو جھوٹا بھی کہا مگر وہ پر یقین تھی کہ ایسا ہی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے شک کی تصدیق کی خاطر میری رپورٹیں بھی کروائی تھی، لیکن ان میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا جب تک ڈاکٹر نے مجھے باہر انتظار کرنے تک کا بول دیا۔ اور میں مسلسل دعا کر رہی تھی کہ جو ڈاکٹر کا شک ہے وہ غلط ثابت ہو، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں باہر بیٹھی مسلسل یہی دعا کر رہی تھی۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ ان 3 گھنٹوں کے بعد جا کر کئی میری رپورٹ آئی تھی اور ڈاکٹرز نے مجھے واپس اپنے کمرے میں بلایا۔ میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ دوبارہ کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔
مجھے بیٹھنے کا بولا اور ساتھ ہی پانی کا ایک گلاس میری جانب بڑھا دیا، جسے پکڑتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر ابھی بتا دے گی۔ جو میں نے شک ظاہر کیا تھا وہی حقیقت ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ دیکھیں مس فروا، میں نے جو کچھ بھی آپ کو پہلے بتایا تھا وہ ایک شک کی نظر سے بتایا تھا، مگر اب یقین اور تصدیق سے بتا رہی ہوں، اور ان رپورٹس میں بھی وہی کچھ ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں گی۔ پانی کا گلاس ہنوز میرے ہاتھ میں تھا، جس میں سے ذرا سا پانی چھلکا تو میں نے زور سے وہ گلاس میز پر پٹخ دیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا، مگر میں ہمت کر کے ہسپتال سے باہر آئی، کیونکہ مجھے اسی وقت اپنے شوہر سے بات کرنا تھی۔ یقیناً یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، میرا شوہر بھلا مجھے ایسے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے وہاں سے ہی ایک ٹیکسی پکڑی اور اسی میں بیٹھ کے، میرا گھر وہاں سے 15 منٹ کی دوری پر تھا، مگر یہ 15 منٹ مجھے 15 گھنٹوں کے برابر لگ رہے تھے۔ بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر گھر پہنچ جاؤں اور اپنے شوہر سے سوال کروں، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یقین دلاؤ جو کچھ ڈاکٹرز نے بتایا وہ سب جھوٹ ہے۔ بالآخر میں گھر پہنچ گئی، مگر آگے سے خالی گھر میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ آپ کے شوہر ابھی کچھ دیر پہلے گھر سے نکلے ہیں، انہیں کسی دوسرے شہر جانا تھا، آپ کے لیے پیغام چھوڑ کر گئے ہیں۔ آپ کو بتا دوں اپنا موبائل وہ گھر پر ہی چھوڑ کر گئے ہیں، خراب ہو گیا تھا، اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، اور آپ کو دوائی دینے کی تاکید بھی کر کے گئے۔ ملازمہ میرے سامنے کھڑی فرفر رٹی ہوئی ہر بات مجھے بتا رہی تھی، مگر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے یا کیا بولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ تو اس کے علاوہ بھی نہ جانے کون سی ہدایات دے رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پانی پلانے کا بولا۔ اب کی مرتبہ میری حالت دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی اور بھاگ کر میرے لیے کچن سے پانی لے کر آئی، ساتھ ہی مجھے دبانے بھی لگی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کمرے میں جانے میں مدد کرو۔ وہ کسی ڈاکٹر کو فون کرنے لگی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا، کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے کسی ڈاکٹر کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہ تھی۔ ملازمہ نے مجھے کمرے میں لٹا دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو تاکہ وہ فوراً سے مجھے مہیا کر سکے، میں نے بھی اسے بیٹھنے دیا۔ میں بستر پر لیٹی تو بے اختیار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی، جلدی سے اٹھ کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی، مگر میں نے نفی میں سر ہلا کر اسے وہاں سے جانے کا بولا، کیونکہ میں فی الحال کچھ دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی تھی۔ میرے سختی سے کہنے پر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں پیچھے اپنی اس خوشگوار زندگی کے متعلق سوچنے لگی جو اب تک میں جیتی آئی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، اور یہ 5 سال بغیر اولاد کے بھی میں نے بہت خوش رہ کر گزاری تھی۔ مجھے کبھی اپنی یہ کمی بری طرح سے محسوس بھی نہ ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ شادی سے پہلے کے حالات بہت ہی زیادہ مختلف تھے، اتنے کہ ہر دن میرا یوں گزرتا کہ میں موت کی دعائیں کرتی۔ مجھے تو اپنے والدین کا بھی نہیں پتا تھا، اور میرے والدین ہی میری زندگی کا سب سے بڑا تانا بن چکے تھے۔ مجھے مجبوری میں ان کے گلے باندھا گیا تھا، جنہیں ساری عمر اماں ابا کہتی آئی تھی۔ مجھے اماں نے نہ جانے کہاں سے اٹھایا تھا، ان کا کام چوری چکاری تھا، گھر میں خود اپنی اولادیں بھی تھی، مگر مجھے ایک پارک سے اٹھا کر لائی تھی۔ لیکن اس اٹھانے کا نتیجہ بہت ہی برا بھگتنا پڑا۔ پہلے اماں بڑی بڑی دکانوں میں مانگنے والی بن کر داخل ہو جاتی، اسی دوران جو کچھ ہاتھ لگتا چوری کر کے وہاں سے فرار ہو جاتی، ساتھ میں بھیک بھی اچھی مل جاتی تھی۔ بھیک مانگنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی صفائی بھی دکھا دیتی تھی۔ چلتے چلتے انسان کی جیب بڑے آرام سے کاٹ لیتی، اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہی حال ان کے باقی 3 بچوں کا بھی تھا، مگر جتنا پیسہ تھا وہ سب ابا نشوں میں اڑا دیتا۔ اسے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ سارا دن نشے میں دھت رہتا۔ اماں اپنی ساری کمائی ابا کے نشوں میں اڑا دیتی، اور خود کھانے پینے کے لیے ادھار مانگنی پڑتی۔ ادھار مانگ مانگ کر بہت سا قرض سر پر چڑھ گیا تھا، اب اتارنے کی کوئی صورت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اوپر سے چوری بھی مشکل ہو چکی تھی، کیونکہ جگہ جگہ کیمرے لگے تھے، ان سے بچنا ناممکن تھا۔ بہن، بھائی اور اماں جتنا چاہے چھپا لیتے، مگر ابا ان کو مار مار کر جب ان کی ہڈیوں کا سرما بناتا تو مزید مار سے بچنے کی خاطر وہ خود ہی اپنا سارا جمع کیا ہوا مال لا کر ابا کی ہتھیلی پر دھر دیتے۔
اوپر سے قرض والوں نے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا. انہوں نے یہاں تک دھمکی دی کہ اگر ہمارے پیسے واپس نہیں کیے تو تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے جائیں گے. اب تو ضروری ہو گیا تھا کہ کسی طرح قرض اتارا جائے. یہی سوچتے ہوئے اماں پریشانی میں گھر سے باہر نکلی. رات کا وقت تھا. اسی طرح چلتے چلتے وہ پارک میں آگے جہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے. اماں کے ذہن نے یہ ترغیب دی کیوں نہ کسی بچے کو اٹھا لیا جائے اور اسے بیچ کر منافع حاصل کیا جائے. لیکن اس کام سے پہلے ایک کام ضروری تھا اور وہ کسی ایسے گروہ کو ڈھونڈنا تھا جو بچوں کی خرید و فروخت کرتے ہوں. اماں نے ہفتہ لگا کر بڑی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک ایسے گروہ سے رابطہ کر ہی لیا، مگر ان کی ڈیمانڈ لڑکی تھی کہ لڑکی کے 5 لاکھ ملیں گے اور اگر لڑکی لائی تو اس کے 2 لاکھ. اب اماں پر فرض ہو گیا تھا کہ کسی بھی طرح ان کی ڈیمانڈ پر اترتے ہوئے ایک نومولود بچی کو چرا کر لایا جائے. اماں 2-3 دن گھومتی رہی مگر اسے کوئی ایسی بچی نہیں ملی جسے وہ اٹھا سکتی اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی، مگر وہ مایوس نہیں ہوئی تھی. ایک مرتبہ دوبارہ سے وہیں پر اسی پارک کے ہاتے میں پھرنے لگی کیونکہ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب جیسی بچی بھی ملے وہ اسے اٹھا لے گی. اسی دوران اماں کو میں نظر آ گئی جب میری عمر 2 ماہ بامشکل تھی. میرے والدین مجھے اپنے باقی بچوں کے ساتھ اسی پارک میں لے کر آئے تھے. اماں بتاتی ہیں کہ وہاں 2 بچے اور بھی تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. میں ان کی چھوٹی بہن تھی مگر اماں کو کسی پر ترس نہیں آیا. میرا باپ اپنے باقی بچوں کو جھولوں پر لے کر گیا اور پیچھے میری اماں اکیلے ہی مجھے لے کر بیٹھی تھی. چونکہ وہ ایک اندھیرے کونے میں بیٹھی تھی اور وہاں رش بھی نہیں تھا تو اماں نے بڑی شفاقیت سے مجھے میری ماں کی گود سے چھین لیا اور وہاں سے بھاگ گئی جب تک پورے پارک میں ہنگامہ مچا. میں اور وہ شیطان صفت عورت ہم دونوں ہی اسی پارک سے بہت ہی زیادہ دور آ چکے تھے. پیچھے پولیس اور نہ جانے کیا کیا ہنگامی صورتحال اس بڑھیا کو ڈھونڈنے کے لیے عمل میں آئی تھی، مگر یہ سب بے سود تھا کیونکہ میرا مستقبل اسی شیطان صفت عورت کے ساتھ لکھا جا چکا تھا جسے میں اپنی باقی ساری عمر اماں کہہ کر پکارتی رہی، جبکہ حقیقت سے وہ بھی واقف تھی. مگر یہ حقیقت تھی لاکھ چاہنے کے باوجود میں اپنے اصل والدین کو نہیں مل سکتی تھی. وہ تو قسمت نے ابھی مجھ پر ایک احسان کر دیا تھا جس کی بدولت میں اس عورت کے گھر میں ہی پلی بڑی، ورنہ نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا رہی ہوتی اور لوگ مجھ سے کما رہے ہوتے. اس رات اماں مجھے گروہ کو نہیں بیچ سکتی تھی کیونکہ شہر میں کافی ناکے تھے، اس لیے بہترین یہی لگ رہا تھا کہ میں گھر میں ایک رات بچی کو رکھا جائے. گھر لایا گیا تو سب حیران تھے مگر اماں نے سب کو اصل بات بتا کر چپ کروا دیا جس سے ایک ڈر پھیل گیا. مگر اماں نے سب سنبھال لیا. میں پوری رات اس گھر میں رہی جہاں کسی بھی رشتے کی تمیز ختم تھی. پوری رات کے بعد پورا دن میں وہاں پر رہی. اماں مجھے ڈبے والا دودھ پلاتی تھی مگر میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی. پتہ نہیں کیسے مگر وہاں کوئی نئے لوگ آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے. انہیں پہلے ہی وہ گھرانہ مشکوک لگتا تھا مگر اب مجھے کسی مسلسل رونے کی کیفیت سن کر انہوں نے ہمارے گھر آ کر پتہ کیا تو اماں نے بتایا کہ میں اس کی بہن کی بیٹی ہوں جو مر چکی ہے، اس لیے اماں مجھے ساتھ لے کر آئی ہیں. بھلا وہ کیوں کسی دوسرے کا بچہ اٹھائے گی؟ یہ بات تسلی بخش تھی مگر ہفتہ پہلے نئے آنے والے پڑوسیوں کو بالکل یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے تھانے میں اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا. یہ سن کر اگلے روز پولیس اس گھر کے دروازے پر تھی جسے عام لوگ جوگی کہہ کر پکارتے تھے. جب پولیس کو وہاں آتے دیکھا تو اماں کے زرخیز دماغ نے پہلے ہی سے ساری منصوبہ بندی کی ہوئی تھی. پولیس کی تفتیش کرنے پر اس نے وہی کہانی سنائی جو پڑوسیوں کو سنائی تھی کہ میری بہن مر گئی ہے، اس کی بیٹی ہی ساتھ پولیس کو مزید تفتیش سے بچانے کے لیے ایک کرائے کے بندے کو بہن کا شوہر بنا کر وہاں پر لے کر آئی. ساتھ ہی ایک ہسپتال میں میری پیدائش میں بھی ذیلی طور پر درج کروا دی گئی. اب جب پولیس کو وہاں کچھ نہیں ملا تو انہیں جانا پڑا مگر شاید ایس ایچ او کو بھی یقین نہیں آیا. اس نے دھمکی دی کہ میں کبھی بھی یہاں پر آ کر بچی کو دیکھ سکتا ہوں، اگر مجھے بچی نظر نہ آئی تو اسی لمحے تم لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے گھسیٹوں گا. اماں شاید اسی دھمکی کا اثر نہ لیتی مگر اگلے ہی روز ایس ایچ او وہاں اپنے وعدے کے مطابق آیا. اماں نے شکر کیا کہ ابھی بچی نہیں بیچی. اس نے مجھے مزید کچھ دن اپنے ٹھکانے پر ہی رکھا اور وہ ایس ایچ او اگلے ہفتے پھر وہاں موجود تھا. اب تو اماں کے دل میں دھاگ بیٹھ گئی کہ یہ بچی کو دیکھنے آتا رہے گا، ایسے میں مجھے بیچنا عقل مندی نہیں. شاید وہ پولیس والا بھی مجھے بھول جاتا مگر جس کرائے کے آدمی کو اماں نے میرا باپ بتایا تھا وہ بہت سے جرائم سے ملوث رہ چکا تھا. اوپر سے اس کا پیشہ بھی ایسا ہی تھا کہ کرائے پر کام کرتا تھا. تبھی پولیس کو میرے متعلق بھی شک ہو گیا.
2 ہفتے وہ ایس ایچ او اور مجھے دیکھنے نہیں آیا تو اماں کو یقین ہوا کہ اب راستہ صاف ہو چکا ہے اور وہ مجھے بیچ سکتی ہیں۔ مگر خدا کی قدرت، جس روز وہ مجھے بیچنے کے لیے جا رہی تھی وہ ایس ایچ او اسی دن پھر سے مجھے دیکھنے چلا آیا۔ اماں تو بچ گئے مگر مجھے میری قسمت نے بچا لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا ایس ایچ او کا، جب دل کرتا مجھے ایک نظر دیکھنے کو چلا آتا، شاید ایماندار تھا تبھی اپنے وعدے کا پاس رکھے ہوئے تھا۔ میں بڑی ہوتی گئی اور وہ دن کبھی نہیں آیا کہ اماں مجھے بیچ سکتی۔ دوسری جانب ابا بھی بار بار پولیس کے گھر آنے کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا کہ یہاں رہنا ہی محال ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پیسے اماں کما کر لاتی تھی ان سے دھیرے دھیرے گھر کے قرض کے اتارنا شروع ہو گئے۔ جہاں کوڑے سے روٹی اٹھا کر کھائی جاتی تھی اب اس گھر میں بننے لگی تھی۔ ان سارے حالات نے اس گھر پر بڑے اچھے اثرات مرتب کیے تھے، مگر سوائے میری زندگی موت سے بدتر ہو چکی تھی۔ ہر وقت بہن بھائیوں اور اماں سے ڈانٹ کے ساتھ ساتھ لعنت اور بھٹکار بھی ملتی تھی۔ اگر میں کسی بہن بھائی سے بات کر لیتی تو وہ مجھے اور دھکے دے کر خود سے دور بھیج دیتی۔ اماں ترسا ترسا کر روٹی کے نوالے دیتی۔ ہاں، یہ بات میری گٹھی میں لکھ دی گئی تھی، خبردار اگر تو نے کسی کے سامنے زبان کھولی تو تیرے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا، تو اسی رات جان سے مار دوں گی۔ وہ ایس ایچ او اگر مجھ سے ملتا اور بڑی نرمی سے پوچھتا تم یہاں ٹھیک ہو، حالانکہ میں اسے ہر مرتبہ بتاتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بہت خوش ہوں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں آتا۔ ابا کچھ عرصہ گھر سے غائب رہا مگر کب تک باہر رہ سکتا تھا؟ بالآخر اسے پولیس کا ڈر اور خوف بھی ختم کرنا پڑا۔ وہ گھر واپس آ گیا۔ ابا جب جب گھر میں ہوتا میں اس کے سامنے نہیں جاتی، ورنہ جو وہ مجھے اپنے سامنے دیکھتا تو ہاتھ میں آتا اٹھا کر مجھے مارنے کو لپکتا تھا۔ پہلے ہی اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، ایک نئی مصیبت آ کر بس گئی۔ تو نکلتی کیوں نہیں اس گھر سے؟ تو جا یہاں سے، مر جا کہیں، کسی گاڑی کے نیچے آ جا۔ میں سہم کر سب کچھ سنتی رہی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے اصل ماں باپ نہیں ہے، میرا اصل گھر تو کوئی اور ہے۔ ایک روز ابا نے حد کر دی اور چولہے میں سے جلتی لکڑی اٹھا کر میری کمر کو داغدار اس نے کر دیا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، جہاں کہیں ہچکیوں کی آواز بلند ہوتی اماں اپنی پنکھی کو زور سے مجھ پر مارتی کہ چپ ہو جاتی۔ کیوں ہماری نیند خراب کرتی ہے؟ ارے میں تو کہتی ہوں تو ہے ہی منحوس ماری، پتہ نہیں کس منحوس لمحے تجھے اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ شکی تھانے والا بھی گلے پڑ گیا ہے، اب تو کچھ چراتے ہوئے بھی 100 بار ہاتھ کانپتے ہیں۔ تو میرے گناہوں کی سزا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اماں کی یہ عجیب و غریب باتیں میرے پلے نہیں پڑتی۔ بہن بھائیوں کے رویے بھی بڑے تکلیف دہ تھے، کوئی مجھے اپنی بہن ماننے کو تیار بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ مجھے سوچنے پر مجبور کرتے تھے کہ آیا واقعی میں میرا تعلق کسی گھر اور افراد سے ہے یا کہ میں کہیں باہر سے آئی ہوں۔ یہ سب باتیں الجھ کر رہ چکی تھی۔ میں نے ایک روز اماں کو باہر بھیک مانگتے جاتے دیکھا تو کوئی سوچ کر میں بھی اماں کے ساتھ ہو لی۔ شاید میں چاہتی تھی کہ اماں سے باتیں کر کے اس کے قریب ہو جاؤں۔ اماں اب بڑی حیران ہوئی مجھے اپنے ساتھ آتا دیکھ کر، ورنہ اس پولیس والے کی وجہ سے اماں ڈرتے ہوئے مجھ سے بھیک بھی نہیں منگواتی تھی۔ اماں ایک بات تو بتاؤ، میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو وہ حیران کن طور پر بڑے آرام سے بولی، ہاں کیا بات ہے؟ اس سے مجھے تھوڑی تقویت ملی تو میں نے بھی حوصلہ پاتے ہوئے پوچھا، اماں کیا میں تمہاری اولاد نہیں ہوں؟ اتنا پوچھنے کی دیر تھی وہ پاگلوں کی مانند چیخنے لگی، ہاں نہیں ہے تو میری اولاد، میں نے ہی اٹھایا تھا تجھے، اس دن کے بعد عذاب بن گئے تو ہمارے لیے حرام، ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ جہاں پہلے 100 کماتے تھے اب 10 روپے کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا جو بال نوچ رہی تھی اور سر پر لوگ جمع ہو چکے تھے۔ ایک عجیب سا سما برپا ہو چکا تھا۔ میں اماں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ آگے بڑھ کر میرے گلے لگ کر دبوچ کر مجھے گالیاں بکنے لگی۔ لوگوں نے بامشکل مجھے چھڑایا اور اماں کو سمجھایا مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں کیسے تگ و دو کر کے اماں اور مجھے گھر واپس لے جایا گیا۔ اسی وقت مجھے تھوڑا بہت احساس ہوا کہ شاید اماں سچ بول رہی ہو، واقعی میں اس کی بیٹی نہیں ہوں۔ جب رات تک حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اماں سے کوئی اور سوال کیے بنا یہی پوچھا، اماں سچ سچ بتاؤ میں تمہاری بیٹی ہوں کیا؟ اور اسی وقت ابا نے میری وہ بات سن لی۔ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر واپس آیا۔ اماں سے بات کرتے ہوئے سنا تو میرے بال نوچتا وہ مجھے صحن میں لے کر گیا اور پاس پڑا ڈنڈا اٹھا کر مجھے ایک ایک بات حقیقت بتا دی کہ کیوں اماں نے مجھے اٹھایا تھا اور کہاں سے اٹھایا تھا۔ اماں ابا کو روکتی تو وہ ڈنڈے سے اسے بھی پیٹنے لگتا۔
میرے دوسرے بہن بھائی بھی سہم کر قریب کھڑے تھے۔ اماں اور میری درگت بنتے دیکھ کر دونوں میں میری ہمت نہ تھی کہ قریب آ کر چھڑوائیں۔ میں نے ایک مرتبہ بھی خود کو نہیں چھڑوایا کیونکہ میرا پورا دھیان تو ابا کی حقیقت اگلتے الفاظوں پر تھا۔ مجھے تو نہ ہی کوئی درد محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی پٹنے کا مجھے احساس تھا۔ بالآخر مار مار کر ابا خود ہی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اماں بھی بیچاری بے دم ہو کر پڑی تھی۔ میں بھی بے حسی حرکت زمین پر لیٹی تھی، مگر میری آنکھیں اور میرا منہ حیرت کے مارے کھلے تھے۔ پتہ نہیں کسی وقت میں مکمل طور پر بے ہوش ہوئی اور کب مجھے ہوش آیا، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھیں ہسپتال میں کھولی تھی اور میرے اٹھتے ہی بھاگ کر مجھ سے نرس نے پوچھا کہ کیا میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی، مگر ابھی تک میں سکتے کی کیفیت میں تھی۔ مجھ سے کوئی جواب نہ پا کر مجھے پھر سے نرس نے دوائی دی اور میں سو گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھولی تو حالت کچھ بہتر تھی۔ اس مرتبہ میں نے پوچھا کہ میں یہاں کیسے پہنچی ہوں وغیرہ وغیرہ، تو مجھے نرس نے بتایا کہ اس ہسپتال میں ان کے پاس میں بہت بری حالت میں آئی تھی۔ میرا پورا جسم نیل نیل تھا، جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں مار کے نشانات نہیں تھے۔ کسی نے بہت بری طرح اور بے دردی سے پیٹا تھا۔ اس کے بعد اتنے تشدد سے شاید تمہارا خیال نہیں رکھا گیا، کہیں گھر یا جس جگہ پر تم تھی وہیں رکھا۔ 2-3 دن کے بعد ایک کچرے دان پر پھینک دیا۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون سے کچرے دان پر؟ میری زبان سے بامشکل الفاظ ادا کیے تو وہ بولی فلاں جگہ پر، مگر مجھے اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ میں چپ کر گئی۔ نرس مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو، تمہارے ساتھ اتنا برا کیسے ہوا؟ اگر کچرا پھینکنے والی عورت ایمبولینس نہ بلاتی تو اب تک جانور تمہیں نوچ چکے ہوتے۔ تم 2 ہفتوں سے ہسپتال میں ہو مگر تمہاری حالت نہیں سنبھل رہی تھی، اب جا کر کچھ ہوش سنبھالا ہے تم نے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نرس کہنے لگی کہ پرچہ کٹواؤ ان کے خلاف۔ میں مان گئی، مگر جب پولیس والے پرچہ کاٹنے آئے تو میں نے اسی ایس ایچ او کے متعلق پوچھا جو پچھلے سال سے ہمارے گھر نہیں آیا تھا، اور تبھی میری حالت اتنی بری تھی۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ وہ پولیس والا کیوں تواتر سے یہاں آتا تھا۔ جب اس ایس ایچ او کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ دوسرے شہر کا ہے۔ میں چونک گئی۔ جب میں نے شہر کا پوچھا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا، کیونکہ میں جس شہر میں پہلے تھی اب اس سے بہت ہی دور تھی۔ اس شیطان صفت عورت نے مجھے دوسرے شہر میں پھینکوا دیا تھا تاکہ میں ان کے لیے مصیبت یا کسی مشکل کا باعث نہ بن سکوں۔ یہ سن کر میں نے پولیس والوں کو منع کر دیا کہ مجھے کوئی پرچہ نہیں کٹوانا، بس ایک احسان کریں، مجھے کسی دارالعمان میں چھوڑ دیں، میں اپنی باقی زندگی وہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ میری اس بات کو مان لیا گیا اور مجھے دارالعمان میں داخل کروا دیا گیا۔ دل ہی دل میں اپنے تمام معاملات میں اللہ کے حوالے کر چکی تھی۔ اب بس مجھے اچھائی کی امید تھی کہ اچھا ہی ہوگا میرے ساتھ۔ دارالعمان میں انتظامیہ نے میرے ساتھ بھلائی کی اور مجھے ایک ہسپتال میں صفائی کے کام کے لیے رکھوا دیا۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں تھا۔ وہاں ایک ڈاکٹر بڑی مہربان تھی۔ میرے کام کو پسند کرتے ہوئے اس نے مجھ پر ایک احسان کر دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی اٹینڈنٹ رکھ لیا، جس میں کام یہی تھا کہ جو چیز اسے چاہیے میں وقت پر اسے تھما دوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس ڈاکٹر کا تبادلہ ہو گیا اور وہاں ایک نیا گائنی کا ڈاکٹر آیا جس کا نام عمیر تھا۔ وہ مجھ سے بڑی عزت سے پیش آتا، مگر میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس روز اس ڈاکٹر نے اپنی پسند کا اظہار مجھ سے کر دیا کہ چاہے میں ان پڑھ صحیح مگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ میرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے ہاں کی کہ میں اس شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ ڈاکٹر بھی اکیلا تھا، اس کے رشتہ دار بھی نہ تھے، سو ہم نے اتوار والے دن گھر میں ہی عمیر کے چند دوستوں کی موجودگی میں نکاح کر دیا اور میں دارالعمان سے اٹھ کر ایک بہت ہی اچھے گھر میں آ گئی جہاں مجھے پیسے کی کوئی کمی یا تنگی نہ تھی۔ آگے پیچھے میرے نوکرانیاں تھیں جو میری فرمائش کرتی جھٹ سے پوری ہو جاتی تھی۔ اب میں سوچتی تھی کہ پہلے جو زندگی گزاری ہے وہ صرف ایک خواب تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے جس میں مجھے کسی چیز کی خواہش کرتے ہی وہ چیز میسر آ جاتی ہے۔ عمیر بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت ہی محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے۔ ایک روز عمیر نے بتایا کہ وہ بانجھ ہیں، سو ہماری اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس بات سے مجھے گہرا صدمہ ہوا۔ مجھے لگا تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب اولاد نہ ہونے کی کمی ساری عمر میرے ساتھ رہنے والی تھی۔ میں نے صبر کر لیا، مگر میرے دل میں جو بھوک اٹھتی تھی میں اسے چاہ کر بھی اپنے شوہر کو نہیں بتا سکتی۔ اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ اب میرے دل میں
دبی ممتا مزید مجھے کچوکے لگاتی کہ میری اولاد ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ میں اپنی چاہت کا ذکر عمیر سے کرتی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی اور کہا اب ہماری اولاد ہوگی۔ میں حیران ہوئی اور پوچھا کیسے ہوگی؟ تو وہ جوش سے بولے کہ میں نے ایک دوائی بنائی ہے، اس دوائی سے ضرور ہماری اولاد ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ رب نے دعا قبول کی۔ اس کے بعد عمیر نے مجھے وہ انجیکشن لگا دیا۔ وہ ہر ہفتے مجھے انجیکشن لگاتے۔ مجھے اپنا من بہت ہی بھاری محسوس ہوتا، دل گھبراتا، لیکن میں خوش تھی کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ بس کچھ مہینوں کا انتظار تھا، اس کے بعد میری اپنی اولاد ہوگی، اور وہ اولاد جس کی میں نے ساری عمر خواہش کی تھی۔ میں ہر وقت اپنے بچے کے متعلق سوچتی کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ جیسے میرے شیطانی والدین نے مجھے محروم رکھا، میں اپنی اولاد کے ساتھ ایسی کوئی زیادتی نہیں کروں گی، اپنی بساط سے بڑھ کر محبت کروں گی۔ عمیر مجھ پر بہت دھیان دیتی ہیں، وقفے وقفے سے فون کر کے میری حالت کا جائزہ لیتے اور پوچھتے ہیں کہ درد تو نہیں ہو رہا، دل تو نہیں بوجھل ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ دو وجوہات تھی، ایک تو وہ میرا خیال رکھ رہے تھے، دوسرا شاید یہ دوائی پہلی مرتبہ مجھ پر ہی استعمال کر کے دیکھی گئی تھی، تجربہ لے رہے تھے کہ باقی عورتوں کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس روز میں مدرسے سے واپس آ رہی تھی کہ اچانک مجھے چکر آیا اور میں قریبی ہسپتال چلی گئی، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ حاملہ نہیں۔ میں نے ان کی بات سے انکار کیا، یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم، جبکہ واضح طور پر میرا بڑا ہوا پیٹ دیکھ سکتی ہو؟ مگر ڈاکٹر نے اس کے بعد میری رپورٹ کروائی جس میں لکھا تھا کہ میں ماں نہیں بننے والی۔ میں گھر واپس آئی تو عمیر گھر پر نہیں تھے۔ میں دوبارہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بھی یہی بتایا کہ آپ کو پیٹ بڑھنے کے ٹیکے لگائے جا رہی تھی، اور آج کل یہ فراڈ بہت پھیل چکا ہے، کسی کو بھی اس طرح دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ میری رپورٹ کروائی گئی تو اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں۔ مگر واپس آگئی جب سے 2-3 دن کے بعد عمیر لوٹے تو میں ان کا گریبان پکڑا اور پوچھا میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ میں اولاد کے لیے ضد نہیں لگا رہی تھی، پھر مجھے کیوں ایسے دھوکے میں رکھا؟ میری بات سن کر وہ چپ کر گئے، کیونکہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے جھوٹ کو پکڑ چکی ہوں۔ یہ جان کر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ کے اور زارو قطار روتے ہوئے بولے مجھے معاف کر دو، میں تم سے واقعی میں بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم اولاد کی کمی کی وجہ سے مجھے چھوڑ جاؤ، اس لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اس طرح تمہیں لگا کہ دوائی نے اثر دکھایا ہے اور یہ ہماری اولاد ہے، وقت کے مطابق میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا۔ وہاں میں پہلے ہی ایک یتیم بچے کا بندوبست کر چکا تھا، اور اسی طرح اس بچے کو تمہاری اولاد بنا کر گھر واپس لے آؤں گا۔ یہ بات سن کر میں رو پڑی اور عمیر کے ہاتھ پکڑ کر کہا میں جانتی ہوں یہ آپ نے میری محبت میں کیا ہے، مگر آپ یہ بات مجھ سے کرتے تو میں بخوشی کسی بھی یتیم بچے کو اپنی گود میں لے لیتی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہت روئے، اگلے ہی روز جا کر یتیم خانے سے ایک بیٹا اڈاپٹ کیا۔ میری بس آپ سے التجا ہے کہ جو کام بھی کریں سیدھے طریقے سے کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ بے شک آپ اگلے انسان کی محبت میں اتنا بڑا دھوکہ کر رہی ہو، مگر ایک مرتبہ اس شخص سے بات کر کے تو دیکھیں، کیا پتا وہ بھی میری طرح صرف آپ کے منہ سے ہی بات سننے کا انتظار کر رہا ہو۔